اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو۔ تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھرانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں کیا جائے گا، اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوار نہیں۔ جس دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔
جس نے بن مانگے اتنا کچھ دیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔